اس مرکز میں کسی آدمی کا تھوڑی دیر بھی نہیں آنا اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سب جو تشریف لائے ہیں صرف اللہ کے لیے شب جمعہ پہ جائیں گے، اللہ کی بات ہوگی اس میں، یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے قدم اللہ کی محبت کی وجہ سے اٹھے۔ اس پہ اللہ کے شکر گزار 10 لاکھ سے اوپر کا ضلع ہے، اور ہم اپنے اپنے جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں بھی ہم غور کریں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ، اور ان میں سے 2-4 ہزار لوگوں کا یہاں آنا یہ معاذ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے کہ جب بندے شکر گزار ہوتے ہیں تو وہاں سے عنایات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس محنت کا تو یہ اصول ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی کوئی شکل یا چھوٹے سے چھوٹا عمل، اس کی شکر گزاری جب انسان کے اندر میں آتی چلی جائے گی تو آگے بڑھنے کے اسباب اللہ پاک خود پیدا فرمائے۔ اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ یہاں آنے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھے گی، تو نیتوں کی وجہ سے ہم جو کمائیاں کر سکتے ہیں وہ بہت بڑی۔ شب جمعہ میں آنا وہ اس لیے ہے کہ ایک محنت ہے، اور وہ محنت اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کے ذمے ہے۔ ہم کیوں ہیں؟ ایک محنت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم سب کے ذمے ہے۔ اب اس محنت پہ ساری امت مسلمہ آ جائے اور میں خود آ جاؤں، اس کے لیے یہ اجتماع ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے ہے کہ ایک محنت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم سب کے ذمے ہے، اور کیسے پوری کی پوری امت مسلمہ اس محنت پہ آ جائے اور یہ نہیں آ جائے، تو یہ نیت ہم جب بھی ہیں یہ نیت ضرور کریں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب محنت کیا ہے؟ وہ بہت سادہ سے لفظوں میں، بلکہ ہمارے لیے تو تعلیمات ہیں ساری، کسی جگہ بھی ہم لوارث نہیں ہیں کہ ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نئی چیز، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک نظام ہے پیچھے سے چلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہدایت کا جو نظام اللہ نے اتارا ہے وہ انبیاء کے راستے سے اتارا ہے۔ نبی اور رسول جتنے بھی تشریف لائے ہیں ان سب کو اللہ پاک نے ہدایت کا نظام دے کے بھیجا، اور یہ پوری تاریخ انسانی اس کی گواہ ہے کہ اس نظام کی وجہ سے ہدایت وجود میں آتی ہے، اس نظام کی وجہ سے ہدایت وجود میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، بلکہ تاریخ انسانی میں ساری امتوں کو دیکھی، سارے انبیاء کی محنت کو دیکھی، اور سب سے بڑی چیز ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اس میں سارے انبیاء کی محنتوں کا تذکرہ ہے۔ تاریخ انسانی میں اللہ پاک نے ایسی باکمال محنت جس کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ کاوش محنت کا کوئی دخل ہی نہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ نبوت کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ عطائی ہے۔ تو اللہ کے چنیدہ، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے مقرب ترین انسان جن کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ محنت دے کے بھیجتے تھے، اور ہر اعتبار سے مزکہ، تربیت یافتہ، پاکیزہ، اللہ کی معرفت کے بھی کمالات، اللہ کی اطاعت کے بھی کمالات، اللہ کی منشا کے بھی کمالات سب حاصل، ہر اعتبار سے کامل ترین۔ تو
تاریخ انسانی میں اللہ پاک نے پہلی دفعہ ایسا کیا کہ نظام بدلا، اور اس نظام کے بدلنے میں ہماری جھولی بھر دی اللہ پاک نے، ہمارے نصیب جگہ دی اللہ پاک نے۔ اب ہم اپنی اپنی ذاتوں میں غور کریں تو ہمارے اندر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری امت مسلمہ کو اللہ پاک نے تاریخ انسانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے نظام کو بدلا، اور وہ محنت جو نبیوں سے نبیوں نبیوں سے نبیوں نبیوں سے نبیوں کو منتقل ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرما کے، اپنا کرم فرما کے، مہربانی فرما کے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ہی اعزاز ایسا ہے کہ بہت زیادہ شکر کے قابل ہے، بہت زیادہ شکر کے قابل۔ کسی دوسرے کے بارے میں آدمی کیا رائے دے، اپنی ذات میں اگر غور کریں اور پھر اس محنت کو ایک طرف رکھے، تو خیر ہم تو اپنے بڑوں سے بھی یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اس محنت کی، بلکہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا، وہ یہ فرمایا کہ میں بھی اپنے آپ کو اس محنت کا اہل نہیں سمجھتا۔ لیکن جیسے بھی اللہ پاک نے یہ کرم فرمائی دیا کہ ہمیں اچھا اس کے اثرات تو خیر اس زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے ماحول میں کسی آدمی کو شاید معاشرے میں اس کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا، یا اس کی زندگی کچھ ایسی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اشکال اور اعتراض ہو، ایک دفعہ 3 دن کے لیے نکال لیں، محنت کے ماحول میں 3 دن رکھیں، واپس جانے کے بعد اس کی کیفیات کیا خیال ہے، بدلتی ہیں نہیں بدلتی، اس کے جذبات بدلتے ہیں نہیں بدلتے، اس کی حرکات و سکنات بدلتی ہیں نہیں بدلتی، تو کیا ہوا؟ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوا، یا کسی خاص آدمی کے ساتھ بھیجا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس میں محنت زیادہ کی تو اس وجہ سے اس کے یہ جذبات اور کیفیت نہیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ کام اللہ کے ہاں قبول ہو چکا، کیا ہو چکا؟ قبول ہو چکا۔ اور چونکہ مولانا محمد احمد گورپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے جو اثرات دکھائی دیتے ہیں اس کی جو وجہ وہ بیان فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس محنت کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو ہماری جماعتیں ملکوں میں جاتی ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے، خالصتاً کفر کا ماحول، نہ زبان اور نہ ثقافت، ہر اعتبار سے اختلاف، ہماری شکلیں ان کی شکلیں مختلف، ہمارے مزاج ان کے مزاج مختلف، لیکن ایک جماعت کا سال کی اور 7 مہینے کی راستوں سے گزرنے سے لوگوں کی قلوب کھینچتے ہیں ان کی طرف، اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، خدا آ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو جو جاتے ہیں نا جی بعد میں کہتے ہیں ذرا جی یہ کیا معاملہ ہے، یہ پہلے بھی گیا تھا سال کے لیے، کیونکہ ماحول تو ہمارے یہاں کچھ اور ہے نا، اینک سب نے کوئی اور پہنی ہوئی ہے، پیسے کہاں سے لاتا ہے یہ، اچھا کہاں سے لاتا ہے، پھر جا رہا ہے۔ لیکن یہ جانے والے کو پتا ہے کہ میرے جانے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ جو انسانوں کا کھچنا ہے اور ایمان کا حاصل کرنا ہے، یہ اس کو پھر تیار کرتا ہے کہ میرے کب قواعد پورے ہوں، کب 2 سالانہ چلنے لگا ہوں، اور کب دوبارہ میں کسی ایسے ملک میں جاؤں جہاں میری وجہ سے، میری جماعت کی وجہ سے لوگ ایمان لیں، اگرچہ ہم ناقص ہیں، کمالات نہیں، صفات نہیں، بس قربانی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس کے اثرات اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ تو اب محنت کرنے والوں سے متعلق کیا ہے، وہ جو ہم بڑوں سے سنتے ہیں اسی کا مذاکرہ ہے کہ جو محنت کرنے والے ہم سب ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے 4 مہینے لگے وہ تو تبلیغ والا ہو گیا اور جس کی نہیں لگے وہ نہیں ہے، نہیں، سب ہے۔
کسی کام کو اکثریت کا نہ کرنا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ہماری کمی ہے کہ محنت ہماری نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت امت کی اکثریت ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز میں بھی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز فرض نہیں، نماز فرض ہے. تو ایسے ہی ہم سب محنت والے ہیں. اب محنت والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ تبلیغ یہ ساری اس کی بات ہے. کرنے والے بھی سننے والے بھی سب اس کے محتاج ہیں کہ محنت کرنے والے سب سے پہلی چیز اور وہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا ہمیں نیت کرنی پڑے گی. پہلی نیت کیا کرنی پڑے گی کہ دنیا کے آخری کنارے تک ہم میں سے کوئی ایسا آدمی جو یہاں بیٹھا ہے جس کے پاس شاید یہاں سے واپس جانے کا اپنے گھر کا کرایہ بھی ہو، وہ بھی اس بات کا اپنے دل سے ارادہ اور عزم کرے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا دین میں پہنچ جاؤں. اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں، کسی طاقت کی ضرورت نہیں، کسی علم کی ضرورت نہیں، کسی صفت کی ضرورت نہیں. یہ پہلی چیز ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا دین میں پہنچ جاؤں. کر لیے کچھ؟ اب اس کے لیے مجھے چاہیے کیا؟ سیرت سے یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سبھی نے سب سے پہلے جو اپنی امتوں کے اندر جو چیز اتارنے کی، جس چیز پہ لانے کی کوشش کی، کاوش کی، محنت کی، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ برداشت کیا، وہ لا الہ الا اللہ. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداء سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بنیاد ہے، اس سے ابتداء ہے. اب لا الہ الا اللہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور جو زمین و آسمان کے نیچے اوپر ہے وہ بھی اللہ نے بنایا. ساری کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پہ اللہ کی ذات عالی کا قبضہ اور تصرف ہے. اور جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے مشاہدہ. یہ ایمان نہیں. بس ایمان تو سادہ سی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے ارادے سے. آج ہمارے ساتھ کیونکہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس زمانے میں انسانی ترقیات کی وجہ سے، کیونکہ انسان ایک ایسا اللہ پاک نے اس کو جسامت دی ہے، یہ اثر لیتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اثر لیتا ہے. اور دل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء؟ الٹنے پلٹنے والا. الٹنے پلٹنے والا. تو ہماری سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دلوں میں اتاریں کہ اللہ پاک کرتے ہیں. اور اگر ہم اس نگاہ سے غور کریں گے، اپنی ذات میں بھی غور کریں گے، ہماری 24 گھنٹے کی جو استعمال ہے نا اس میں بھی ہمیں موقع پہ اللہ دکھاتے ہیں کہ میں کرتا ہوں. توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کرتا ہے. اب لگتا یوں ہے کہ جن اسباب کے راستے سے مجھے روزی مل رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ اسباب اگر نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا. اس موقع کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہیں، یہ جو اسباب ہیں اس وقت بھی اللہ پاک ہی مجھے ان اسباب سے دے رہے ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتے تو پھر بھی اللہ پاک ہے. بیوی بچے سمجھتے ہیں ابا کما کے لاتے ہیں، خامن کما کے لاتے ہیں، اس وجہ سے گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. نہیں، یہ ایک سبب اللہ نے بنایا ضرور ہے، لیکن اللہ پاک اس سبب کے محتاج ہیں. جن کے باپ مر جاتے ہیں، جن کے خامن مر جاتے ہیں یا ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بھی جیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پھر بھی پوری ہوتی ہیں. پھر بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ میں نے جہاں سے محنت شروع کی تھی اس وقت تو میری یہ کیفیت تھی، آج میں جو اس مقام پہ پہنچا ہوں پھر اپنی فخر کے ساتھ سناتا ہے کہ تمہیں کیا پتا. اس کے پیچھے اس کی پوری ایک کتاب ہوتی ہے کہ میں یوں چلا، میں نے یوں کیا، میں یوں کرتا تھا، میرے دن ایسے گزرتے تھے، میری راتیں ایسے گزرتی تھیں.
اور میری انتھک محنتوں کا نتیجہ یہ بنا نہیں لا الہ الا اللہ، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت، جس مقام پہ میں ہوں وہ اس کے فضل سے، اس کے ارادے سے، اور جن راستوں سے آج مجھے رزق آ رہا ہے یہ راستے ہیں، یہ کیا ہے؟ راستے ہیں، منزل نہیں ہے۔ منزل تو اللہ کی ذات ہے، وہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس موقع کا سودا کرنے کی وجہ سے یہ جو لاکھوں روپے کی مجھے بچت ہوئی ہے یہ میری سمجھداری ہے، نہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے کاروباریوں کو پتہ ہے کہ سودا تو بہت بڑا کر لیتے ہیں اور سامنے حالات بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ اس سودے سے بہت بڑا نفع حاصل ہوگا، لیکن اس کے خلاف ہو جاتا ہے، نفع کی بجائے۔ تو کون دیتا ہے نفع؟ اللہ پاک دیتا ہے، اور نفع بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ ہر رخ سے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہم میں سے کسی کا کسی رخ سے محتاج نہیں ہے۔ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں آ سکتی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم سارے کے سارے ایسے فرما بردار ہو جاؤ کہ جیسا تم میں سب سے زیادہ فرما بردار ہے تم اللہ کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ اور فرمایا تم سارے کے سارے ایسے نافرمان ہو جاؤ جیسا کہ تم میں سب سے زیادہ کوئی نافرمان ہے تو اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت میں ذرے کی کمی نہیں کر سکتی، وہ بڑا اور بڑا ہے۔ تمہاری سب سے پہلی حاجت لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتارنا ہے۔ اچھا وہ اتارنا کیسے ہے؟ یہ بھی ہم سب کی حاجت ہے۔ دیکھیں ایک دوا ہے، طبیب دیتا ہے کہ یہ دوا ہے، لیکن اس کو لینا کیسے ہے یہ اس سے اگلی بات ہے، یہ ضروری بات ہے۔ ایک تو یہ دوا ہے، ایک یہ میں جیسے چاہوں میں نے خرید لی، پیسے خرچ کیے، نہیں، جیسے بتایا گیا ویسے دو۔ اس کا کیا انداز بتایا؟ ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی۔ یہ حاجت مردوں کی بھی ہے، یہ حاجت مستورات کی بھی ہے۔ یہ دلوں میں اس بات کا اتارنا کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، دلوں میں اس بات کا اتارنا۔ یہ تو باتیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن دلوں میں یہ اتر جائے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ اتارنے کا سب سے آسان ذریعہ کہ روزانہ اس کو اپنی زبان سے تکلفن کہنا کہ اللہ کرتے ہیں، تکلفن یعنی اپنے آپ کو زبردستی اس پہ لانا۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کمی رہی، چوک ہوئی کہ کہیں ہمیں موقع ایسے ملے تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے ماحول میں یہ بات رواج میں یہ ہمارا قصور ہے کہ نہیں آ سکی۔ ہمارا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت وہ روزانہ اس کو بار بار کہے کہ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ کرنے میں کسی کے محتاج۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج۔ بارشوں کے برسانے میں بادلوں کے محتاج ہے، نلوں کے اگانے میں زمین کے محتاج ہے، اور ہماری ضرورتوں اور آیتوں کو پورا کرنے میں ہمارے پیسوں کے محتاج ہے، عزت کے دینے میں دنیاوی اسباب اور وسائل اور شکلیں اور نقشے ان کے محتاج نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم سب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ اس کو اپنی حاجت بنا کے، اس کو اپنی دوا سمجھ کے، اس کو اپنی غذا سمجھ کے ہم روزانہ کہیں کہ اللہ پاک کریں۔ اور جتنا ہم اپنی ضرورت سمجھ کے، اپنی نیت کر کے اس کو کہتے رہیں گے، ہر دفعہ کہنے کی وجہ سے ایک نور دل میں پیدا ہو۔ کیا ہوگا؟ ایک نور دل میں پیدا ہو، اور وہ نور ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ ہمارا ہر جملہ ہمیں اللہ کے قریب۔ آج ہم جو اللہ سے دور ہیں، ہماری نماز کے لیے وقت فارغ کرنے کے باوجود پوری نماز میں اللہ کے تعلق کا ایک سیکنڈ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ تعلق بنانے کی ہم نے محنت کی، اور نہ اس کی طرف ہماری طبیعت چلی، اور نہ ہم اس کا مزاج بنا۔ تو سب سے پہلی حاجت اگر پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ کرنا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو دوزخ کے راستے سے ہٹانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم روزانہ ہر جگہ ہر مجلس میں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کاروبار میں، ملازمت میں جہاں ہوتے ہیں، اب ہم نے 8 گھنٹے وہاں گزارے، کوئی 12 گھنٹے گزارتے ہیں، وہاں کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو جو کہیں گے وہ اندر میں آئے گا۔
اس لیے بڑی زبردست بات تھی کہ دل ہانڈی ہے، زبان چمچہ ہے. دل کیا ہے؟ ہانڈی. جو ہانڈی میں ہوگا کوئی چمچے ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے زبان کے راستے سے دل میں اس کو اتارنا ہے. کیا ہے نیت کرتے؟ اچھا اس کی مشق کر کے دیکھ لیں. ابھی بیان ختم ہوگا نا، آپس میں تھوڑا تھوڑا جب ساری تشکیل ختم ہو جائے تو ہم اس کو حاجت بنا کے اپنی نیت کے ساتھ ایک بھائی صاحب بیٹھے، ہم تھوڑی سی اللہ کی بات کریں. اللہ پاک خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، سب کچھ وہ اپنی قدرت سے کریں، کسی کے محتاج ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کریں. اب یہ تھوڑے تھوڑے جملے ہم تو 4 منٹ کر لیں. اب خود اپنے دل کے اوپر نگاہ ڈالیں. محسوس ہوگا کیا ہوگا؟ محسوس تو نیت کرتے ہیں. پہلا سبب اگر پورے عالم میں اللہ دین پہنچانا ہے، اس میں سب سے پہلی قوت جو میری ضرورت اور حاجت ہے اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اللہ کی محبت سے اپنے پورے جسم کے روئے کا بھرا ہوا ہونا، یہ ضروری ہے. اور اس کا سب سے آسان ذریعہ روزانہ ہر جگہ اس کو کہنا کہ اللہ پاک کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. اور پھر نماز دعا کے راستے اللہ پاک سے اس کو مانگنا. کیا کرتے ہیں؟ مانگنا. اے اللہ پاک جیسا تو ہے اپنی ذات و صفات میں، اے اللہ مجھے اس کا یقین نصیب کر. اور جو مخلوق کو کہا ہے نا وہ پھر اللہ کو کہنا، اے اللہ میں نے یہ بھی کہا، اے اللہ میں نے یہ بھی کہا، اے اللہ میں نے یہ بھی کہا. اللہ میرا اپنا دل اس سے اثر نہیں کرے گا. اے اللہ پاک تو یہ دولت مجھے ساری کائنات کی، بلکہ کسی آدمی کو 7 زمین آسمان اور اس کے اندر کا سب کچھ مل جائے، اس سے زیادہ قیمتی اللہ کی ذات عالی میں یقین کا ایک ذرہ. کیوں کہ اس ذرہ ایمان پہ آخرت کی وہ کامیابیاں ہیں کہ جس کو دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 2 کام ہم نے کرنا، ایک لا الہ الا اللہ، اور یہ آسان ہے ہر وہ بات کہنا جس سے اللہ کی ذات عالی سے ہونا ثابت ہو اور مخلوق سے نہ ہونا ثابت ہو. یہ دعوت ہے، یہ اپنی ضرورت بنانی ہے. اور پھر نماز دعا کے راستے اللہ پاک سے اس کو مانگنا ہے. نیت کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ لے آئے اپنے فضل و کرم سے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. جو یقین اندر میں آتا چلا جائے گا ویسے ویسے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتی چلی جائے گی. ہمارے بڑے کہتے ہیں، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مذاکرہ ہے، کوئی بیان نہیں ہے. یہ مذاکرہ اس لیے کہ ہم سب اس سے دور ہیں، اس پہ آنے کے لیے. تو محمد رسول اللہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ یقین اپنے اندر میں اتارنا ہے کہ کامیابی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کہیں نہیں ہے. کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کہیں نہیں. ورنہ ساری سنتوں کی پوری معلومات ہونے کے باوجود یقین اگر سنت میں کامیابی کا نہیں ہے تو عمل سنت کے خلاف ہوگا. یہ سادہ سی بات. سنتوں کا پورا علم ہونے کے باوجود عمل سنت کے خلاف ہوگا. لیکن سنت کا یقین جس میں اترا ہوا ہوگا اس سے سنت کے خلاف اگر بھولے سے ہو بھی گیا اس کو بے چین کرے گا. کیا کرے گا؟ یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوا ہوگا. یہ کچھ عرصہ پہلے اکثر ساتھیوں کا اس کا مشاہدہ ہوا. ہمارے ساتھی بیت الخلاء میں جاتے تھے، اندر جاتے ہی واپس آ جاتے تھے. یہ بہت سو نے دیکھا ہوگا، بہت سے ساتھیوں کہ بیت الخلاء میں جو ہی داخل ہوئے فوراً واپس آ گئے. تو کیا ہوگا کہ جی میں وہ دھیان نہیں تھا تو سنت کے خلاف اندر داخل ہو گیا، اس لیے باہر آئے ہوں کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہو. کیا خیال ہے جی؟ آج یہ استعزار اللہ معاف فرمائے، اپنا وسعت ایسی غالب آئی، اب وہ بھی گیا، اب وہ بھی چلا. اب اس کو دوبارہ لانا، اور دوبارہ لانا بہت آسان ہے. جیسے ہم دعوت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بات جوڑنی پڑے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرتے ہیں. کس پہ کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرتے ہیں. کہ کوئی عمل بھی جو حضور کے طریقے پہ ہوگا وہ انسان کو کامیاب کروا دے گا.
دنیا میں اس کی برکات ملیں گی، آخرت میں اس میں انعامات ملیں گی، کیونکہ دنیا کا برتن بہت چھوٹا ہے، ایک سبحان اللہ اس کو بھر دیتا ہے، تو سنتوں پہ ساری زندگی گزارنا کہاں یہ کائنات اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے برکات ہوگی دنیا میں اور انعامات ہوں گے آخرت۔ یہ ہمارا پہلا سبق کہ کلمے کی دعوت اور نماز دعا کے راستے سے اس کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ سے مانگنا، اور زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا، اور اس کی کمی کو اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی برداشت نہ کرنا کہ دنیا دو ہو جائے، میں نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ ایک بہت بڑے کسی ملک کے عیسائیوں کے پادری آئے تھے یہاں پاکستان، وہاں سے مسلمان ہوئے، جماعت ساتھ رہ کے آئے، یہاں 4 مہینے لگے، جب پورے کیے تو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آخر میں جس طرح مہمانوں کو بھی ملواتے ہیں تو جاتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ کی جماعت نے سنت لباس میں ہمارے کفر کے ملکوں میں چلتی ہے ایک بات، دوسرا جو اذان دے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اور تیسرا دسترخوان لگا کے اجتماعی طور پہ کھانا کھاتی ہیں، یہ ہمارے اندر کے کفر کو توڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کفر کو۔ سنت میں طاقت ہے، لیکن چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اس طاقت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے، لیکن جب